بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے احمدیوں کو یہ دن تاریخی دن مبارک کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے قلوب شتیٰ۔ دارالندوہ کی پارلیمنٹ میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 ستمبر کو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا گیا تھا، اور قرآن کریم یہ بتایا کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے خلاف بھی ایک فیصلہ 7 ستمبر سن 74 کو کیا گیا، اور وہاں بھی سارے ہمارے خلاف تھے، مگر آپس میں نمازیں انہوں نے الگ الگ پڑھی۔ تو میرا سوال صرف اس میں ایک یہ ہے کہ کیا کہ تاریخ کے بعد حقیقت سے پتہ چلتی ہے کہ یہ فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا وہ بھی 7 ستمبر تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے ایک غیرت دوست کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں امام مہدی آ گیا ہے، تو امام مہدی آنے کے بعد حکم العدل قائم کرے گا، کیا حکم العدل قائم ہو گیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ جس امام مہدی کو مانتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، اس کے بارے میں روشنی دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے۔ پہلی بات جو انہوں نے بیان فرمائی ہے قلوبہم شتیٰ والی، کہ 7 ستمبر کو ایک فیصلہ کیا تھا اور پھر فیصلہ تو مل کے کیا لیکن نمازیں سب نے الگ الگ پڑھی، تو وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتیٰ، تم یہ سمجھتے ہو کہ سب اکٹھے ہیں، وہ تو پھٹے ہوئے ہیں، اور خلافت کے بغیر کیسے جڑ سکتے ہیں؟ خدا کی طرف سے آنے والے کسی مامور کے بغیر کیسے جڑ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ 7 ستمبر کے دن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہاں پر فیصلہ کفار مکہ نے کیا، اور وہی تاریخ یہاں پہ بھی ہے، تو محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے اور انہوں نے کافی تحقیق کی، تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تاریخیں ملتی ہیں آپس میں، تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس سے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اور صداقت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اور مزید آپ یہ فرما رہے ہیں رفیع رضا صاحب کہ اگلا سوال ان کا ہاں کہ حکم و عدل تو آ گیا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکم و عدل کا نفاذ تو پوری دنیا میں ہوا نہیں ہے۔ تو اس بات کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے معاملے میں جبر نہیں کیا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم و عدل کے بادشاہ ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے گھروں کی جو کھڑکیاں ہیں وہ سورج کی روشنی کے لیے کھولی ہیں، وہی تو اسلام کے پیغام کے حقدار ہوئے، اسلام کے پیغام سے فیض یاب ہوئے، ورنہ آج بھی ایک بھاری تعداد دنیا کی ایسی ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو آ گئے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے اور سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ وہ حکم ہوگا، عدل ہوگا، منصف ہوگا، بادشاہ ہوگا، لیکن یہ بادشاہی اور یہ جو انصاف ہے یہ انہی لوگوں کے لیے جو اس دائرے میں آتے ہیں، جو آپ کو قبول کرتے ہیں، جو اپنی کھڑکیوں کو اس روشنی کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ ورنہ بات یہ ہے کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا، روشنی کو حاصل نہیں کیا، وہ کس طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے جو کہ ایک لحاظ سے لا اکراہ فی الدین کے تحت جو قرآن مجید کا ہے فرمان اس کے تحت آتی ہے، لیکن بعض اشارے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کرتا بھی جاتا ہے، جس سے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ حکم اور عدل کو میں ظاہر کر چکا، اب اگر نہیں مانو گے تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اب آپ دیکھ لیں
جس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور جو مسلمانوں کی قلوبہم شتیٰ والی حالت تھی، جو ان کا زوال تھا، کیا 100 سال کے بعد وہ زوال گھٹا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ اور 100 سال کے بعد جو ان کی پریشانیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں یا اور بڑھ گئی ہیں؟ 100 سال کے بعد دنیا کے دوسرے لوگوں نے ان کی طرف ویسے دیکھنا نہیں شروع کر دیا جیسے کوئی اپنے جو مفت کے شکار کی طرف دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا دنیا میں جو آج کل کے حالات ہو رہے ہیں ان سے ہم نظریں اپنی بند کر سکتے ہیں؟ تو بار بار اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو خاص طور پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل بنا کر بھیجا تھا، اور جیسا کہ بھی مولوی صاحب نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حکم اور عدل کے حوالے سے یہ بھی بات ایک واضح طور پر ہے کہ پوری دنیا میں بھی حکم اور عدل اب ڈنکا بجا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس بات کی طرف تم نہ آئے اور خدا کی طرف کان نہ دھرا اور جو روشنی خدا نے دنیا میں پھیلا دی ہے نہیں تم لوگوں نے اس کو مانا، تو طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی آزاریاں، طرح طرح کے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب، اور ان عذابوں کے اندر قدرتی آفات بھی شامل ہیں، غیر قدرتی آفات بھی شامل ہیں، انسان کے ہاتھوں مرنے کا آفت بھی شامل ہے۔ تو یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے 10 سال پہلے جو دنیا کی حالت تھی وہ اقتصادی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے وہ پہلے کی نسبت ترقی کر گئی ہے، تنزل کی طرف جا رہی ہے، اور تنزل کی طرف نہ صرف جا رہی ہے بلکہ خدا کے عذاب کے اندر اس طریقے سے لوگ بھیڑوں بکریوں کی طرح جو ہے وہ اس میں شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پڑتے چلے جا رہے ہیں کہ پھر بھی ان مدہوش ان کو پتہ نہیں لگ رہا۔ اب خدا نے یہ ایک فریضہ جو اس وقت خلافت کا نظام قائم فرمایا ہے، خلیفہ وقت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا شروع کیا ہے۔ پہلے مسیح السلام آئے، اب ان کی خلافت شروع ہو گئی، اب 5ویں خلافت ہے۔ کس کس جگہ حضور نہیں گئے اور کہاں کہاں جا کے آپ نے اپنے مؤثر پیغام کے ذریعہ پوری دنیا کے اندر بتا نہیں دیا کہ وہ روشنی آ گئی ہے، وہ حکم اور عدل آ گیا ہے، آؤ اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ لیکن اگر تم لوگ پیچھے رہے، نہ باز آئے، تو پھر وہ جو بدقسمتی کے دن وہ تو دیکھنے کا ہے۔